بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ الاعراف، 8واں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ 8واں پارہ جو ہے اس کا یہ 11واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 37 ہے یا 36 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ایک تو اللہ کا مقرر کردہ جو وقت ہے اس سے کسی قسم کی کوئی جلد بازی یا تاخیر ممکن نہیں، موت بھی اٹل ہے اور طے شدہ وقت پر آنی ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ ظاہر ہے لوگوں کے اعمال کا انداز مختلف ہے، اعمال کا رنگ مختلف ہے، اس لیے اچھے لوگ ان کا کردار عمدہ، اس بنا پہ ان کی جزا بدلہ اعلیٰ۔ آج جو آیات ہیں ان میں برے لوگ ان کی برائی کے مطابق ان کا انجام جو ہے بدلہ ان کا برا، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، یعنی ہمارے جو باتیں آئیں، ہمارے احکام تھے، اس کو نہیں مانا، جھٹلا دیا۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور انہوں نے تکبر کیا اس سے۔ اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی آپ سے۔ فمن اظلم، پس کون سا آدمی زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، افطرا جو گڑتا ہے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، یعنی اس سے یہ سوالیہ ایک انداز ہے، یہ بھی ایک عرب کلام کا انداز کا طریقہ ہے، تو اس کو ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں استفہام انکاری، مطلب یہ کہ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ظالم ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ یعنی فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس آدمی سے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بات کرنے کے لیے یا تو قرآن چاہیے کہ جو بات قرآن میں ہے وہ بیان کی جائے، یا اللہ کی طرف بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت مستند ہے وہ بیان کی جائے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتیں ان کے معاملے میں بھی احتیاط کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ نے عام حالات میں، عام معاملات میں ان کے معاملے کے اندر فرمایا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، مطلب وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں ہماری شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے قرآن میں پیارے پیغمبر کی شریعت میں اس کی تائید تصدیق ہے، نہ قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس چیز کی جو تکذیب، اس کا انکار ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی جو باتیں ہیں لا تصدقوہم، نہ تو ان کو سچا قرار دو، ولا تکذبوہم، نہ ہی ان کو جھوٹا قرار دو، وقولوا آمنا باللہ، اور یہ کہہ دیا کرو ہم اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے، اس لیے اب ہمارے سے تو صدیوں پہلے وہ نبی گزر گئے اور نبیوں کے بعد یہ وارث تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کی حالت بدل لی، انہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی چیز جو ہو، جو مجانی جو اس انداز کی ہوگی، اس کے اندر ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، نہ اس کو صحیح کہے، سچا کہیں گے، نہ اس کو جھوٹا کہے، کیونکہ اس کی حقیقت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی چیز ہمارے معاملے کے اندر شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، وہ بیان اگر بطور عبرت نصیحت کی بات ہو تو وہ بیان ہو سکتی ہے کہ یہ چیز اس حوالے سے، لیکن وہ بھی عبرت اور نصیحت کی حد تک۔
فرمایا او کذب بآیاتہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا یا اس نے جھٹلا دیا۔ اب دیکھو نا، اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، اس کے اندر جس طرح ایک عام معاملے میں جھوٹ ہے، اس کا سب سے خطرناک معاملہ وہ بھی ہوتا ہے جو جھوٹی نبوت کے دعوے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، اللہ کے بعد نبی علیہ السلام آخر نبی ہیں، اس کے بعد دعویٰ کرنے والے، تو جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کے رسول ہے یا اللہ کا نبی ہوں، تو لا محالہ اللہ تو نبی نہیں بنایا اس کو، تو اب وہ سیدھا سیدھا اللہ پہ کیا باندھتا ہے؟ وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ جیسے یہ مرزا قادیانی ہے، یہ تو ایک بڑا ہے نا، جو جس کا نیٹ ورک پھیل گیا، یا اس کے علاوہ اور بڑے اٹھے اور بڑے آئے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں اسی زد میں ہیں، اور اسی کے تحت وہ لوگ بھی آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنی بات کہتے ہی نہیں ہے۔ سورہ نجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام کی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کا پیغام حکم ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو نبی علیہ السلام بات نہیں گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ بات بتائی ہی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کی طرف جو بات منسوب کی جا رہی ہے وہ بھی حقیقت میں کس کی طرف منسوب کی گئی؟ اللہ کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اور اسی آیت کے تحت وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا اس نے جھٹلا دیا اس کی آیات، اللہ کے حکم نہیں مانتے، اور یہ نہ ماننے کی بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صریحاً تکذیب، کہ یہ غلط ہے، جھوٹ علیہ باللہ، جیسے کافر لوگ کہتے تھے کہ جماعت یہ کیا جی، ہم نے تو ماں سمینا بعدا فی الملت الاخرہ، اساتذہ آج تک اپنے بڑی داد کو بعض یہ بات سنی کوئی نہیں، ان ھذا الا اختلاق، یہ تو کوئی معاذ اللہ اپنی گھڑی گڑائی بات ہے۔ ایک تکذیب کا یہ انداز ہوتا ہے۔ ایک تکذیب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ماننا بھی نہیں اور انکار بھی نہیں کرنا، تصدیق بھی نہیں کرتا لیکن انکار بھی نہیں کرتا۔ بھائی نبی کی بات، رب کی بات، اس کی تصدیق فرض ہوتی ہے، تو اگر کوئی بندہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو وہ بھی حقیقت میں مکذب ہی شمار ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے جو اس پر شرعی فرض عائد ہوتا تھا ماننے والا، اس نے وہ ادا نہیں کیا ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی وہ لوگ، ینالہم پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتابی کتاب سے، یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ، لوح کہتے تختی کو، محفوظ جہاں تک کسی بھی انسان کی یا عام فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی، صرف جن کی اللہ ڈیوٹی لگائی ہے نا، صرف ان کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کتاب چونکہ عام جو لوگوں کی اور عام فرشتوں کی دسترس سے بالا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں لوح محفوظ۔ اور یہ وہ کتاب ہے جیسے نبی اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، ان اول ما خلق اللہ القلم، اور اللہ نے حکم دیا اکتب، لکھ، ما ہوا کائن، جو کچھ بھی ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے یہ لکھوا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھوا دی۔ اللہ کا علم یقینی، برحق اور سچ ہے، اس میں نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمی، نہ کوئی جھول ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ ہونا کب ہے اللہ کو پتا تھا، لکھوا دیا۔ لیکن یہ مسئلہ چونکہ تقدیر سے متعلق ہے، چونکہ تقدیر بھی اللہ کے علم کا نام ہے، جو کچھ انسانوں کے معاملات میں لکھا گیا، تو اس لیے اللہ نے کسی بندے کو محض اپنے لکھے پہ سزا نہیں دی۔ یہ عام طور پر لوگ غلطی ہوتی، جو اللہ نے لکھ چھڑیا تو ہونا تو وہی ہے نا، ساڑھا کی قصور ہویا؟ بھائی تم نے پڑھ کے دیکھا اس کو؟ تجھے اللہ نے عقل شعور دی، سمجھ فراست دی، تجھے اچھائی برائی کی تمیز سکھائی، تجھے اللہ نے حق دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھے قرآن دیا سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے استاد دیا، نبی دیا، اس کا آئیڈیل دیا، اختیار دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں تیرے سامنے ہیں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو اللہ نے بندے کو سزا دی ہے اس کے جو ہے یا اس کے عملوں کی بنیاد پر، جب پریکٹیکلی طور پہ انہیں اچھائی یا برائی اختیار کی، اللہ نے اسے ادخلوا الجنہ ما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہوئے کس بنیاد پہ؟ عملوں کی بنیاد۔ اللہ کو پتہ پہلے بھی جنت جانا ہے،
لیکن اللہ نے محض اپنے لکھے کی بنیاد پہ نہ جنت بھی دیا، نہ جنت کا سنایا تھا پیسہ، جنت کا سنایا پیسہ، اللہ کو پتہ نہیں جانا کدھر اس پر۔ تو یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ نے لکھوا دیا تھا آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے، اور اس میں جو حصہ ان کا لکھا ہے، مثال کے طور پہ اب یہ کفر کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ لمحوں میں ختم کر دیتا، لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، لوح محفوظ میں ان کے حصے میں جتنی عمر لکھی ہے، جتنا رزق لکھا ہوا ہے، جو دنیاوی فوائد یا تکلیفیں لکھی ہیں، یہ ان کو آنی ہے۔ کب اللہ نے ان کو آگے پکڑنا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر ذہن میں آئے کہ جی اللہ نے ٹائم و ٹائم مقابلہ مول دی لوڑ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، تو امتحان میں اپنا ہر بندہ تو لگانا ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے، اس دنیا کی رب کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کافر کو جو ہے مسلمان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اسی نبی علیہ السلام نے لو کانت دنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت وقت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، اللہ کافر کو پینے کے لیے پانی کے گھونٹ نہ دیتا۔ میں اب دیکھو یہ جھٹلا بھی رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولئک یہی لوگ ینالہم پہنچے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب کتاب سے، دنیا کے یہ فائدے اٹھائیں گے، تکلیفیں خوشیاں غمیاں ملیں گی، رزق ملے گا ان کو، اپنی زندگی جو عمر ملی وہ بھی گزاریں گے۔ اب جب وہ ٹائم پورا ہو گیا، موت والا آ گیا، حتی اذا جاءتہم رسولنا، حتی یہاں تک، اذا جب، جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس، رسولنا ہمارے فرشتے، رسول یہ رسول کی جمع، اللہ کا جو نمائندہ قاصد ہوتا ہے نا، وہ رسولوں میں سے بھی ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے، وہ رسولوں میں سے بھی ہے، اللہ نے دونوں سے انتخاب کیا، جیسے اللہ میں اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ انسانوں سے اور فرشتوں سے اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، رسولوں کو جو دنیا کے اندر مامور کر کے بھیجا، اور اس فرشتوں کو اللہ نے مختلف ڈیوٹیوں کے لیے اپنے پیغام دیے، اس سے کام ہوتے۔ اب یہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ یہاں ایک عقیدے کا پہلا مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ ملک الموت ایک فرشتہ جو ہے وہ پورے گروہ کا سردار ہے، بڑا ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری ایک جماعت ہے جو اس پوری دنیا میں لوگ روح قبض کرتے ہیں۔ جو زیادہ کئی لوگ سوچتے ہیں فرشتہ ملک الموت ایک کا، وہ ایک ٹائم پہ نہیں ہے جانا کہ میں کر رہا، اللہ نے یہاں لفظ جمع استعمال کیا، روسو لونا، ہمارے رسول، معلوم ہوا کہ موت کے فرشتے بہت سارے ہیں، کیونکہ مین بڑا جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ملک الموت کہتے ہیں، اس بنا پر جو ہے وہ موت کا معنی، ملک الموت کا معنی کیا ہے؟ موت کا فرشتہ، تو جن کی بھی ڈیوٹی لگی وہ سارے کیا ہیں؟ ملک الموت ہے، اور یہ پوری ایک جماعت ہے، جیسے یہ لفظ واضح ہے، تا اذا جاءتہم رسولنا، جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، اور وہ فوت کریں گے ان کو، اور ان کی روحیں نکالیں گے، ان کی جانیں نکالیں گے تاکہ ان کو فوت کریں۔ تو اس موقع پہ، روح نکالنے کے موقع پر، اب فرشتے اس مرنے والے کو جس کی روح نکلنے لگی ہے اس کو ڈانٹتے ہیں، بلکہ باقاعدہ مارتے بھی ہیں، جیسے مانا کہ فرشتے مارتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، اور یہاں پر کہتے ہیں قالوا این ما کنتم، جب آتے ہیں ان کو فوت کرنے تو کیا کہتے ہیں؟ او این ما کنتم، تم کس چیز میں تھے، کہاں تھے تم، یعنی کہاں ہے، کہاں ہو تم، این ما کنتم کس جگہ ہو تم، تدعون جن کو، یعنی کہاں ہے تو تم، تدعون جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے، اینما کہاں ہیں وہ لوگ، کن تم تدعون جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہ تمہارے جو رب کے بنائے شریک تھے جن پہ تمہارا تقیہ اعتماد کتنے نے، بچاؤ نہ تانوں آگے ہوں۔ اس موقع پہ بھی وہ ڈر نہیں، روح کا آئے، روح کا لے تو گئے،
بلکہ دوسرا پہلا فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جب جان نکال رہے ہوتے ہیں نا تو کافر لوگ جیسے مشرک فرشتے ان کے منہ پہ، ان کی کمروں پہ، پشتوں پہ تھپیڑے مارتے ہیں. چپیڑ تو انسان دی نشانی اوکھی ہوتی ہے، تو فرشتے جن کا کام رب کے عذاب کی صورت میں ہے وہ معاملہ کے سنگین ہوگا. فرمایا وہ پوچھتے ہیں اینما، کدھر ہے وہ، کن تم تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے، پکارتے تھے ہے سننا. قرآن مجید بھی اللہ نے کہا ہے نا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ دریاؤں میں سفر کرتے ہیں تو جو ہے خال اللہ پکار دیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، خشکی میں آ جاتے ہیں، اِذَا هُمْ يُنْكِرُونَ، نہیں وہ تو گالٹی پر سرکار بھی تھے نا، پھر وہ گھروں کے نام پہ سنا مشرکین مکہ کا بھی، جیسے احد کے میدان میں لنا عزا والا عزا لکم کا نعرہ لگا کہ ہمارے مددگار کون ہے عزا. مسلمان کا حال بھی اس سے مختلف تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی کر دی تھی کہ امت مسلمان میں بھی یہ بگاڑ آنا میری امت میں، اتنا بگاڑ جو دو جوتے کے تلوے برابر ہے، مسلمان نے برائی میں اس طرح برابر ہونا مسلمان کرتا ہے کہ یہ بھی اب انہی حالات کے اندر کھڑا ہے. جی تھوڑی جی نیری چلی تو یا بابا فرید، بجلی چمکی تو یا بابا فرید، بابا فرید نہیں سی جمیا، بجلی تو چمکی بدل تو ادو بھی آیا ادو کون سنبھالتا سی بجلی. یعنی انسان کو کبھی سوچ نہیں، ہر چیز کے لیے الگ مسئلہ ہے. بجلی چمکے بابا فرید، اور اسی طرح کو مشکل آ گئی تھی یا پیر جلانی شیئن للہ، دکانہ تے لکھ کے لایا بکاتا امداد کن در دین و دنیا شاد کن، ٹھیک ہے جی مدد فرما. صرف یہی نہیں ہے، آج جتنے سارے دعوت اسلامی والے بنے پھرتے ہیں، اللہ نے ہدایت دے صرف اٹھتے ہیں اللہ نہ بغاوت شرک. یا رسول اللہ اسما قالنا وانظر حالنا، صبح اٹھتے ہیں آپ صاحب تو پہلے یا رسول اللہ وسلم ساڈی گل سنو، یا تو ساڈے حال تے نظر کرم فرما. اٹھتے ہی سویرے اللہ نے کہا جو مارن گے اللہ فرشتے جان کڈن آؤ گے تے فرشتے نو کہن گے کدھر ہے کون تم تدعون، جن کو اللہ کے تو پکار لا بلاؤ اللہ تعالی پکار، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. کیوں؟ جہاں ظاہری اسباب نہیں ہے، ہر ایک کی ہر جگہ سننے والا صرف کون ہے اللہ. دیکھو نا انسان کے ساتھ جتنے بھی معاملے مدد کے وہ اسباب کے تحت ہے، ویکھن اکھاں، پھڑنو ہاتھ، سننو کان، چلنو پیر. تے جے دنیا تے مدد بھی ہے نا ساری، تو ساری مدد اسباب دی ہے. اسباب نہ کیویں طبی مدد چاہیے دی تے 11 کا دے واسطے مدد واسطے نا، طبی مدد ہے نا، لیکن او دے واسطے نمبر ڈائل کرو گے رابطہ ہوئے گا، او دے تحت آن گے ایمبولینس تے لے کے جا. اسباب انسانی زندگی ہے ہی اسباب سے ہے، اسباب سے بالا ماورا کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پولیس کی مدد چاہیے، نمبر دیا کوڈ دیا آپ کو 15 جی. آپ کو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے آپ 17 پہ رابطہ کیجئے جی. مطلب ہر قسم کی جتنی انسانی امداد کے ذرائع ہیں وہ اسباب سے ریلیٹڈ ہے. اب اسباب سے بالا مدد صرف کون کرتا ہے؟ تو اب جو مرد ہے وہ تو اسباب کا قادر ہی نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا نا، پنجابی کے اندر اللہ دی ماتی مار چھڑتا ہے، تو اللہ عذاب نہیں تھا مت مار دینا، عقل ہی معاف ہو جاتی ہے اس کی. دیکھو عوام نو دھوکہ دیا گیا، پتہ کہ مرنے کے بعد قوتیں بڑھ جاتی ہیں. بھئی کوئی دلیل پورا قرآن پیا کرتے رہے، کوئی دلیل کہ مرن تو بعد مردے دی وج جاندی طاقتاں تے دنیا تک تیرا حاجت روا مجھے سارا کچھ کر. کوئی دلیل قرآن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہ پورا قرآن ملے گی نہ پوری رسول سیرت ملے گی. لیکن قوم اس سے ڈگرتے لگی ہے، نہ کوئی دلیل نہ کوئی معاملہ، عقیدت دے وچ دبی آؤ سارا تے فرشتے مار کے پوچھن گئی نہ ماں کو تدون من تے پتہ ہی کیا پھر اللہ قالوا ذلوا عنا. تو وہ لوگ پھر پتہ کیا ہے کہ مشرک، وہ شرک کرنے والے، وہ کفر کرنے والے لب دے نہیں، وہ تو گم ہو گئے ہم سے. ذلوا وہ گم ہو گئے، عنا ہم سے، وہ تو لب دے نہیں ہوں دے کوئی نہیں. سمجھے اوکھے ویلے مشرک کئی اتنے بھی مان جاندے سن نا کہ عام حالت بابے کام آتے ہیں، پر جو دریا چ پھاسے تے بفر کام ادو نہیں سی آتے. لیکن مسلمان اللہ معاف کرے شرک وچ ایتھے بھی ایک ہاتھ اگے ہے، ٹھیک ہے.
وہ تے کڑی مشکل کہندے یا جا کہندے سن کہ دعو اللہ مرشد دین، تو مسلمان کی آندا یا بہاول الحق بیڑا یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی. وہ کڑی مشکل چ بھی ایک اللہ نو پکاردا، کٹڑ مشرک بھی، لیکن مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی غیر اللہ نو اللہ تو سوا غیراں تو امداد منگے تے پھر یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہاں، میں بخشایا تے اللہ دا معاملہ غیرت دا معاملہ اللہ دا، اللہ اپنے نال شرک تے بغاوت برداشت کہیں گے زلو انا، وہ گم ہو گئے ہم سے، نہیں نظر آتے کہاں گئے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جدو ہن لبن کے نہیں لیاؤ نا، پتہ لگے ہنے فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ کہیں گے گم ہو گئے، اور وہ کہیں گے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں کے خلاف یہ گواہی دیں گے، اپنے آپ پر گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے. یقیناً وہ لوگ کیا تھے؟ باقی وہ کافر تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے منکر تھے. تو جو منہ مان لیا پیچھے کی رہ گیا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی عقیدے کا مسئلہ، توحید کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا. قبر سوال بات ہونا من ربوں کا، ایک سوال تو قبر جانے بھی پہلا سوال یہی ہے من ربوں کا. اس تو پہلا یہ روح کٹ دیا یہاں، فرشتے اس کو جو ہے وہ ڈانٹیں گے اور کہیں گے بلا بھی کتنے تیرے مشکل کشا، بلا تیرے کتنے کرنی پرنی والے کدھر ہیں، اینما کہاں ہیں وہ لوگ تدعو کنتم تدعون من دون اللہ کے سوا تم پکارتے تھے. تو پھر کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا. ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں مایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلا دیا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور نے تکبر کیا اس سے، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کاذبا، اس آدمی جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، جس نے جھٹلا دیا اس کی آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ کتاب سے، حتی، یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفون، اور فوت کریں گے ان کو، قالوا، وہ کہیں گے، اینما، کہاں ہیں وہ، تم تھے تم تدعون، جن کو تم پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یہ معنی بھی سمجھ لیں، ہمارے عام طور پر لوگ عام سادہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ من دون اللہ تو مراد بت ہوں نے، یہ بت والیاں آیتاں نے، مسلمانوں دی آیتاں تلے کی کوئی نہیں جی کہ من دون اللہ، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے، یاد رکھیے. اب دیکھو نا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک جو ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اے قرآن ایسا نازل کیتا ہے ایک صورت بنا کے لے آ دے، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، بلاؤ اپنے گواہ اللہ تو علاوہ. کہ اے چیلنج صرف بتاں دیتا اللہ نے. دون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دون کا معنی ہوتا ہے نیچے، دون کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے. من دون اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے نیچے. کیوں؟ جتنے بھی نبی ولی بڑی سے بڑی بھی ہستی نا، رب سے اوپر تو درکنار رب کے برابر بھی کوئی کسی کو نہیں سمجھتا تھا. مانتے تھے اللہ کے دیتے اختیارات نے، تو معاملہ کوئی بھی کسی کو اگر اللہ کے برابر سمجھے تو پھر تو وہ زیادہ بڑا کفر ہے. تو اب اگر وہ کہتے تھے تو ہے تو سب سے رب، سر رب کے کیا ہیں؟ رب سے نیچے ہیں، کمتر ہیں. تو اللہ کے نیچے جو بھی ہے من دو، سب وہ نبی کو پکارے، وہ فرشتے کو پکارے، وہ جن کو پکارے، وہ انسانوں کو پکارے، وہ سارے من دون اللہ میں شامل ہیں. مایا جن کو تم پکارتے اللہ کے علاوہ، قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ گم ہو گئے ہم سے، لفظ ہی کوئی نہیں ہوں. وشاہدوا علی انفسہم، وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، انہم، باقی بے شک وہ، کانوا کافر، وہ تھے ہی کفر کرنے والے، وہ تھے ہی کافر. سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.